السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام حسین کا گھوڑا۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ کربلا کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خصوصیات کیا تھی، یہ سب تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، جس کو سن کر کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذو الجناح تھا۔ ذو الجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ! یعنی وہ گھوڑا پھر جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو بند تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذو الجناح رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے بھاگتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ اس لیے اس کو ذو الجناح یعنی دو کو دو بالا تھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھوڑے سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سوار کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات ذو الجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً فرمانے لگے، بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میں عاشورے کے دن تمہاری مدد کرنے لگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذو الجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذو الجناح میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت و وفاداری کی کہ خود وفا بھی ذو الجناح پر ناراض کرنے لگی۔ میرے پیارے دوستو، کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے
کہ جب یہودیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا تو ذوالجناح کو کافی بار کربلا کے میدان میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، اور یوں پانی نہ پی کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس لیے تو وفا بھی اس پر ناز کیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر تو ذوالجناح آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہو گیا کہ دشمن کا ہر تیر ذوالجناح کے جسم میں اکار لگ گیا تھا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذوالجناح کے بدن کو چڑھاوا کر دیا۔ روایت میں اتنا ہے کہ ذوالجناح ابن تیر لگانے کے باوجود بھی اس نے 100 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگا رہا اور زور زور سے ان خرامنے لگا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے پاس اکڑ گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس زور سے مارا کہ جس سے ایسا آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن مسعود کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگے، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پر لوگ اس گھوڑے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے دوبارہ اس زور سے پاؤں مارا کہ لوگوں کو واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن مسعود چلے گئے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا حلمون سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب اکھڑا بیٹھ گیا اور اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام ولی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں اس وقت موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی جانب سے نیچے گر گئے، اور پھر یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے گرد گھومنے لگا تو اس وقت یہ گھوڑا کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر امام بن کی آواز سے رونے لگا اور فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے تو ان کا گھوڑا ان کی لاش پر گرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر یا تیرہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمن کی جانب سے انہیں
آنے والی ہر تیر کو ذو الجلال نے اپنے جسم پر لے لیا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ اور ایسا منظر الحجاب چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اسے کو قتل کر رہے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ امام بقی سے کچھ پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بار دوبارہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چبھے نہیں سکے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو الجلال سے کہا کہ تم میرے گھر پر جا کر میرے گھر والوں کو یہ بتاؤ کہ حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر یہ گھوڑا خیموں کی جانب بڑھنے لگا اور خیموں کے باہر پہنچ کر زور سے ہانکنے لگا۔ بیویوں نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جب باہر آخرہ دیکھا تو سوار تو موجود تھی لیکن اس کے اوپر سوار نہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی جانب گئے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا نہیں؟ انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہانکنے لگا اور اس منظر کو دیکھ کر بیویاں بھی زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مخاطب ہوتی اور کہتی، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے ذو الجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے اس شخص کو بتایا کہ چنانچہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔